اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی جامعیت رکھی ہے، کچھ اعمال کرنے سے خالق کائنات جل جلالہ انسان کو نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر نئی زندگی کے بہت سارے مواقع ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ میری برائیاں مٹ جائیں اور میں ایسے افعال کروں، ایسے اعمال کروں جن اعمال سے میرا نامہ اعمال ستھرا ہو جائے، صاف ہو جائے، روشن ہو جائے، رب ذوالجلال نے دین کے اندر، اسلام کے اندر ایسی جامعیت رکھی ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے خالق کائنات برائیاں مٹا دیتا ہے اور اچھائیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اسلام کی رغبت کا اظہار کیا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا شوق دیکھا، ان کی رغبت دیکھی تو ہاتھ آگے کیا، اسلام کی بیعت اسلام کہ تم کلمہ پڑھنا چاہتے ہو، میں نے اپنا ہاتھ تمہارے آگے کر دیا ہے، پھر میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آگے ہے اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے خود کہا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اظہار خود کر رہے تھے، رغبت کا اظہار تم نے خود کیا ہے، کلمہ پڑھنے کا ذکر خود کیا ہے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو ہاتھ پیچھے کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اردت ان اشتریتا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی شرط مقرر کر لوں۔ سوچ اچھی تھی، نیت اچھی تھی، اگر شرف صحابیت سے وہ مشرف ہو چکے ہوتے پھر ہاتھ پیچھے کھینچتے، یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی اسلام کی زندگی شروع نہیں ہوئی، اسلام میں نہیں آئے، اس کا اظہار کیا ہے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ ابھی رکھا نہیں ہے، ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے۔ اس بات کا احساس ہے کہ جتنی زندگی میری کفر کے اندر گزری ہے، اس میں جو مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، ان خطاؤں کی معافی کا پہلے اہتمام کر لیا جائے۔ پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ میں پہلے شرط مقرر کروں، میں اسلام میں جا رہا ہوں تو اسلام کی ویلیو کا پتہ چل جائے کہ اسلام بندے کو کیا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تشترطو ازا، بتائیے آپ کی شرط کیا ہے، کیا شرط مقرر کرنا چاہتے ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے سارے گناہ جو کفر کی زندگی میں نے کیے تھے، جس وقت میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں غیر مسلم تھا، کیا وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما علمتا، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام
को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अथॉरिटी दी है कि जो बंदा इस्लाम कबूल करता है, इस्लाम कबूल करने से उसके सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। एक अदद नई जिंदगी। अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं नई जिंदगी पा लूं, मेरा नामा अमाल सुथरा हो जाए, तो इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी रूहानियत रखी है, ऐसी ताकत रखी है। अगर कोई गैर मुस्लिम आज भी कलमा पढ़ता है, क़यामत तक अगर कोई इस्लाम को कबूल करता है, तो इस्लाम के अंदर ऐसी जामियत है कि इस्लाम उसे जिंदगी की नई किताब देगा, जिस किताब की